ٹی وی کے حوالے سے جو آواز میں نے اٹھائی تھی وہ بالآخر ایوان بالا میں پہنچی۔ ڈیزرونگ آدمی کو، جو میرٹ پہ آدمی ہوتا ہے، اس کو پس پش ڈال کر ایک ایسے آدمی کو آگے لایا جائے جو آپ کے اٹھاتا ہو، جو آپ کا چیلا چمچا ہو، جو آپ کی ٹی سی کرنے میں ید طولہ رکھتا ہو۔ یہ کہا گیا سمینہ وقار صاحبہ کو کہ آپ کے بارے میں ہم کیا کریں کہ آپ کا فیس تو وزیر اعظم کو سخت ناپسند ہے۔ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، یہ کام کیا ہے ارشد خان صاحب نے، عامر منظور صاحب نے۔ را کا ایجنٹ، سی آئی اے کا ایجنٹ پی ٹی وی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس وقت بڑی میجر پوزیشن پہ بیٹھا ہوا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں وقاص عزیز آفیشیل اور میں ہوں وقاص عزیز۔ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ پی ٹی وی کے حوالے سے جو آواز میں نے اٹھائی تھی وہ بالآخر ایوان بالا میں پہنچی، اور وہاں کیا صورتحال بنی، شبلی فراز صاحب نے کیا پازیٹیو بات کی ہے، اس سب پہ بات کروں گا۔ اور پی ٹی وی کا کون کون سا اینکر گھر بیٹھ کر تنخواہ لے رہا ہے اور کس کے کہنے پر ان سب کو سپورٹ کی جا رہی ہے، ان سب پہ بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا، وقاص عزیز آفیشیل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ دیکھیے، پاکستان ٹیلی ویژن کی سکرین ایک زمانہ تھا جب خالد حمید بیگ جیسے بڑے نام جو ہے ہمیں دکھائی دیتے تھے۔ میڈم عشرت ثاقب ہوتی تھی، میڈم شائستہ زید ہوتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو بڑے نامور اینکرز تھے، نیوز کاسٹرز تھے، وہ ہمیں پاکستان ٹیلی ویژن کی سکرین پر دکھائی دیتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک تاریخ رقم کی، اور آج ان کے نقش قدم پر جو اچھا امیج رکھنے والے لوگ ہیں، جو اچھا ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، وہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایسے لوگ ہی جو ہے وہ اداروں کی پہچان ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ خالد حمید صاحب کا نام جب بھی ذہن میں آتا ہے، یا تو پی ٹی وی ذہن میں آتا ہے، یا پی ٹی وی جب ذہن میں آتا ہے تو خالد حمید صاحب کا نام ذہن میں آتا ہے۔ پی ٹی وی سے خبریں آ رہی ہیں بڑی گرم گرم کے، وہاں سے 2400 لوگوں کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے۔ پی ٹی وی جو بڑا ایک اہم ادارہ ہے، اس کے اندر بھی جو ہے وہ الٹی چھری چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ بظاہر اس کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اور حکومت جو ہے اس کی پالیسی بڑی عجیب و غریب۔ مثلاً ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم پی ٹی وی میں لوگوں کو نکالیں گے، دوسری طرف جو آپ بورڈ میں لوگوں کو لا کے بٹھاتے ہیں وہ عمران خان کے بڑے قریبی کرونیز ہیں۔ اب پی ٹی وی میں اتنے لوگ آپ نے بھر دیے ہیں، اور بڑے بڑے عہدوں پہ ان کو ٹھیکے بھی دیے جا رہے ہیں۔ پی ٹی وی میں یہاں تک ہوا نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کو ایک صاحب بیٹھ کے فرما رہے ہیں جو پی ٹی وی کے ملازم ہیں کہ وہ اس کو انڈیا میں نقشہ بھی اس میں شامل کر دیا، اور وہ اسے آزاد کشمیر بھی نہیں کہہ رہے ایسے۔ اچھا، اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہے، مزے کی بات ہے۔ اب مزید آگے بڑھتا ہوں تو میں نے کل بات کی تھی کہ 35 روپے میں 65 روپے ایڈ کیے گئے، اور 100 روپے جو ہے وہ نااہل جو پی ٹی وی کا ایم ڈی ہے عامر منظور اور کترینہ حسین، دوستوں کا یہ کہنا ہے جناب کہ وہ کرپٹ نہیں ہو سکتی، اور جو فیڈ بیک ایک ان کے حوالے سے اوور آل مارکیٹ میں پایا جاتا ہے۔ دیکھیے، کرپشن بہت ساری طرح کی ہوتی، کیا مورل کرپشن سٹینڈ نہیں کرتی؟ مورل کرپشن میرے خیال سے آپ کی معاشی کرپشن سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور اس سے بڑی کیا کرپشن ہو کہ آپ کا اب تک کا جو پروڈیوسر آپ کا بیگ اٹھا اٹھا کے آپ کے پیچھے پھرتا تھا، اور پی ٹی وی کے مختلف لوگوں سے کہتا تھا کہ جناب مجھے 80,000 لاکھ روپے کی کوئی نوکری رکھ دیں، آپ نے اس کو پروڈیوسر 5 لاکھ سے زائد کی تنخواہ پر بھرتی کر لی ہے۔ اس سے بڑی کیا اقربا پروری کی مثال ہوگی؟ خیر، شبلی فراز صاحب کا گڈ پوائنٹ، اور میں ان کو میں نے جس طرح کہا تھا کہ احمد فراز صاحب کے بیٹے ہیں، اور جتنی کرج و جرت احمد فراز صاحب میں تھی اتنی کم ہی شعراء میں ہوتی ہے۔ انہوں نے مجھے جو ذرائع نے بتایا ہے کہ انہوں نے اس سمری کو رد کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ 65 روپے شبلی فراز صاحب نے یہ بل میں ایڈ نہ کریں، 100 روپیز والا جو معاملہ ہے اس کو بجلی کے بل میں نہ ڈالیں، میں اس سے ایگری نہیں کرتا۔ لیکن یہ لوگ چونکہ جو چیئرمین ہیں پی ٹی وی کے ارشد صاحب، وہ عمران خان صاحب کے بہت قریب ہیں، اور عمران خان صاحب اتنے بھولے بادشاہ ہیں کہ ارشد صاحب کے کہنے کے اوپر جو وہ کہتے ہیں وہ بس آنکھیں بند کر کے ویسے کرتے جاتے ہیں۔ اب بات سنیے، صاف سیدھی سی بات ہے کہ اگر پی ٹی وی کی 100 روپے والی سمری کہیں سے موو ہوئی ہے یا اپروو ہوئی ہے تو وہ عمران خان صاحب نے کی ہے، اور سب اس بات کے گواہ بھی ہیں، اور بہت سارے ذرائع نے اس حوالے سے، مبینہ ذرائع نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے کہ جب شبلی فراز صاحب نے یہاں سے چیزوں کو کلیئر کیا اور انہوں نے نوٹ لکھا باقاعدہ کہ میں اس کو الاؤ نہیں کروں گا، تو پی ایم ہاؤس سے انہیں کال آئی اور انہیں بتایا گیا کہ یہ سارا معاملہ ہے، اور اب اس کو دوبارہ سے پھر ٹائپ کیا گیا
دوبارہ سے سارا معاملہ ہوا. سو معاملہ کچھ یوں ہے کہ ارشد خان، جس طرح میں نے کہا تھا کہ نیوکلیس ہیں، ان کے گرد ساری کہانی گھومتی ہے، اور وہ ملٹائی نیشنل آدمی ہیں کلچر کے، اور یوفن جیسے بڑے ادارے کو میں نے گزشتہ ویلاگز میں بھی بتایا تھا کہ کس طرح انہوں نے نوازا ہے، اور اپنے قریبی لوگوں کو وہ مسلسل نواز رہے ہیں. آئندہ آنے والے ویلاگز میں اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ ارشد خان صاحب نے اب تک کس کس کے جو ہے ساتھ بڑے لیول پہ محبت فرمائی ہے، اور کس کو لکیر کے فقیر سے جو ہے وہ بہت آگے تک پہنچا دیا ہے. یہ کہانیاں ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے ڈاکہ مارا ہو، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے کرپشن کی ہو، ضروری یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ڈیزرونگ آدمی کو، جو میرٹ پہ آدمی ہوتا ہے، اس کو پس پش ڈال کر ایک ایسے آدمی کو آگے لایا جائے جو آپ کے اٹھاتا ہو، جو آپ کا چیلا چمچا ہو، جو آپ کی ٹی سی کرنے میں ید طولہ رکھتا ہو. سو یہاں ایک تو شبلی فراز صاحب کی جو بات تھی یہ سامنے آئی. دوسرا اب آتے ہیں پی ٹی وی کے ان اینکرز کے حوالے سے جو گھروں میں بیٹھے تنخواہ لے رہے ہیں. یہ ہمارے کولیگ رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کو ڈمپ کیوں کیا گیا. گھر بیٹھ کے تنخواہ لینا میرا مسئلہ نہیں ہے. میرا ایشو یہ ہے کہ عمران حسن جیسا اچھا اینکر جس کا کانٹینٹ بڑا شاندار ہے، جو گرپ رکھتا ہے، 2 لاکھ سے زائد کی سیلری پہ ہے ماشاءاللہ، اس کو آپ نے گھر بٹھایا ہوا ہے، اور جس کی کوئی ریٹنگ ہی نہیں ہے اس کو لا کے آپ نے اسکرین پہ بٹھا دیا ہے. آپ نے ناہید چودھری صاحبہ کو گھر بٹھایا ہوا ہے، وہ بھی 2+ پہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، اور ان کی جگہ اور لوگوں کو لا کے آپ نے اسکرین پہ بٹھا دیا ہے. اچھا، آپ کو سمینہ وقار صاحبہ کا جو ہے وہ فیس برا لگتا تھا، اور آپ نے کہا کہ وزیر اعظم کو، ذرائع نے یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم کو ان کو میٹنگ میں کہانی آپ کو ساری بتاتا ہوں کہ میٹنگ میں پی ٹی وی کی ایک آفیشیل یہ کہا گیا سمینہ وقار صاحبہ کو کہ آپ کے بارے میں ہم کیا کریں کہ آپ کا فیس تو وزیر اعظم کو سخت ناپسند ہے. میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب کسی کا ایسے دل توڑ سکتے ہیں، اور وہ بھی سمینہ وقار جیسی پروفیشنل خاتون کا. اور دوسری جانب آپ دیکھیں تو آپ کو ایک فیس میں اس وقت دکھا رہا ہوں، میرے عقب میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ اویس توحید صاحب ہیں، او ٹی کے نام سے مشہور ہے. بڑا فریش فیس ہے یہ. اس فیس کو دیکھیے، اگر آپ کی طبیعت خوش ہو رہی ہے پھر تو میں کہتا ہوں کہ یہ فیس اگر عمران خان صاحب کو پسند ہے پھر تو سارے فیسز پسند ہیں. سو آگے آتے ہیں اور آگے تھوڑا سا چلتے ہیں. فیصل رحمان، آپ نے بات کیجیے کہ نئے اینکرز لائے ہیں، 2000 سے پی ٹی وی کے ساتھ ہیں، یکدم 7 بجے کی سلاٹ دے دی گئی. مجھے ان سے کوئی اعتراض نہیں ہے، میرے سینئرز ہیں سارے. میں صرف کمپیریزن سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ نئے فیسز لے کر آئے ہیں. فیصل رحمان آپ کا نیا فیس ہے، 7 بجے کی آپ نے سلاٹ دی. انوار الحسن آپ کا نیا فیس ہے، جس کو آپ نے کہا کہ آپ کو فارغ کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں سے ملا کے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی سیلری میں لاکھ روپے کا پلس بھی لگوایا اور 10 بجے کی سلاٹ بھی لے لی. یہ تو ہے آپ کی کرنٹ افیئر کا بوکے. یہ ہے آپ کے کرنٹ افیئر کے نئے اینکرز. یہ ہیں آپ کے کرنٹ افیئر کے وہ اینکرز جن سے آپ نے اسکرین چینج کی ہے. یہ ہیں آپ کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر کے وہ بڑے اینکرز جن سے آپ پی ٹی وی کا مقابلہ جو ہے وہ انڈین میڈیا سے کریں گے، جس سے آپ پی ٹی وی کا مقابلہ جا کے آپ انٹرنیشنل میڈیا سے کریں گے. یہ ہیں وہ عظیم الشان اینکرز جو آپ لائے ہیں. ایک بات ہو گئی. دوسری بات آپ آتے ہیں جو میں نے تذکرہ کیا ہمارے دوستوں کا کہ انہیں گھر بٹھا کے آپ تنخواہ دے رہے ہیں. میں کہتا ہوں 5 لاکھ تنخواہ دیں، میں کہتا ہوں 10 لاکھ تنخواہ دیں. آپ کے ابا جان کا پی ٹی وی ہے، پی ٹی وی کے اوپر کسی قسم کا خسارہ نہیں ہے. خسارہ عوام کی جیب سے پورا ہوگا نا، تیل تو عوام کا نکلے گا. آپ کو کیا ہے، آپ کی لپسٹک بھی نہیں آ جائے گی، ٹائی بھی نہیں آ جائے گی، پرفیوم بھی اچھا ہو جائے گا، ارشد خان صاحب کے گلاسز بھی شاندار ہو جائیں گے، اور شاید پھر کسی اور ملک سے 2-4 تحفے مزید بھی آ جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے تحفوں میں اضافہ ڈالے اور اس بیچاری قوم کے اوپر آپ جیسے لوگوں کو، نااہل لوگوں کو بٹھائے جو جوتے باہر ٹکا کے. اور اس قوم کا علاج ہے کہ ایسے حکمرانوں کو سلیکٹ کیا جنہوں نے آپ جیسے لوگوں کو آگے سلیکٹ کیا. اور آپ نے اس قوم کا اور اس ادارے کا جو بھٹا بٹھایا ہے، میں کہتا ہوں کہ ایسا وہ کہتے ہیں نا کہ خود کو آگ لگا دینا، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. یہ کام کیا ہے ارشد خان صاحب نے، عامر منظور صاحب نے، اور ان کے لاڈلے مارکیٹنگ ہیڈ نے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو لاڈلے لاڈلیاں چونچلے چمچلے آگے جو بیٹھے ہوئے ہیں. کشمیر والی کہانی الگ ہے، میں اس پہ پوری بات آپ کو بتاؤں گا. را کا ایجنٹ، سی آئی اے کا ایجنٹ پی ٹی وی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس وقت بڑی میجر پوزیشن پہ بیٹھا ہوا ہے. اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا وہ شخص کون ہے، کس امریکن ایجنڈے پہ وہ کام کر رہا ہے اور انڈین ایجنڈے پہ وہ کام کر رہا ہے، اور کیسے اس نے سبوتاژ کیا ہے قومی مفادات کو، اور اس کو لانے والے ارشد خان صاحب ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ میں آپ کو اگلے ویلاگ کے حوالے سے ایک خبر دے رہا ہوں، اور اگلے ویلاگ میں وہ چیزیں میں شیئر کروں گا. اب آ جاتے ہیں پی ٹی وی کے بچے بلونگڑے نیوز اینکرز ممی ڈیڈی شو سے. پہلے تو انہوں نے جو کارنامہ ہائے سر انجام دیے ہیں، جس طرح انہوں نے اسکرین کو ریچ کیا ہے، اور پاکستان ٹیلی ویژن ہے،
یہ ذہن میں رہے کہ آپ کا کوئی ڈبہ چینل نہیں ہے، کوئی ٹین ڈبہ چینل نہیں ہے، یہ یاد رہے کہ یہ آپ کا کوئی بی گریڈ سی گریڈ چینل نہیں ہے، یہ یاد رہے کہ یہ آپ کی ملکی سکرین نہیں ہے، یہ آپ کی انٹرنیشنل بین الاقوامی سکرین ہے۔ سب سے پہلے تو آئے ملتے ہیں ان کے بھنڈوں کے ساتھ، پھر میں باقی بات آگے کرتا ہوں۔ تحریک کشمیر برطانیہ کی جانب سے بین الاقوامی کشمیر ورچوئل یونیورسٹی کا انعقاد کیا گیا۔ سرکاری ہسپتالوں کی دوائیاں پرائیویٹ ہسپتالوں میں فروخت کی جا رہی ہیں اور چوری شدہ دوائیاں قبرستانوں سے مل رہی ہیں۔ بحر بھنڈات میں چھوڑ دیے ہم نے ایسے نیوز اینکر، یہ آپ نے دیکھ لیے۔ اب یہ آپ کے خاور اظہر صاحب کی جھولی میں بیٹھ کر آئے ہیں، ان کے پیارے پیارے بچے ہیں۔ خاور اظہر صاحب کے کلیے اور ان کی جو کارروائیاں ہیں میں اگلے ویلاگز میں وہ بھی شیئر کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ ارشد خان صاحب کی پروڈکٹ ہیں خاور صاحب، اور خاور صاحب کی آگے پروڈکٹس ہیں یہ بچوڑے۔ محنت کرنا، میں اگر آج یہاں بیٹھا ہوا ہوں بات کر رہا ہوں، یا پی ٹی وی کے سینئر اینکرز جن کو آپ نے یہ کہہ کر سکرین سے آف ایئر کر دیا کہ اب آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے فیسز پرانے ہو گئے ہیں، مجھے کیا پی ٹی وی کے سینئرز یہ بات بتانا پسند کریں گے کہ وائس آف امریکہ آج تک خالد حمید بیگ صاحب کو کیوں آنر دے رہا ہے؟ آج بھی خالد حمید بیگ صاحب، میں نام بار بار اس لیے لے رہا ہوں کہ وہ مینٹور ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی یا اردو جرنلزم میں اردو براڈ کاسٹنگ کا ایک ہی بڑا نام ہے اور وہ ہیں خالد حمید بیگ صاحب۔ جس طرح اردو شاعری میں خدائے سخن میر تقی میر کی روایت چلی آتی ہے، ایسے ہی خالد حمید بیگ صاحب کو آج بھی لوگ کاپی کرتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں، ان کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ جب وائس آف امریکہ ان سے مطلب استفادہ کر رہا ہے، آپ انڈیا کے چینلز کو لے لیں، وہاں پہ اینکرز کو دیکھیں، آپ بی بی سی، سی این این، اسکائی، الجزیرہ پریس کو لے لیں، وہاں پہ 50 سال سے یا 45 پلس کے جو لوگ ہیں انہیں اسکرین پر لا کر بٹھایا جاتا ہے۔ وہ لوگ ہیں جو جرنلزم کی مارکیٹ میں مار کھا کے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور انہیں فیس سمجھا جاتا ہے اور انہیں اس لیے اسکرین پہ بٹھایا جاتا ہے کہ وہ آپ کے کسی بھی ایشو کو ہینڈل کریں گے، وہ آپ کی سٹوری کو لے کر چلیں گے، وہ آپ کی لائیو ہٹس کو دیکھیں گے اور سب سے بڑھ کر جو ایجنڈا ہوتا ہے چینل کا اس کو فالو کریں گے اور لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائیں گے۔ مجھے یہ بتائیے، آپ نے 8 نیوز اینکرز کو ٹرمینیٹ کیا، ان 8 نیوز اینکرز میں سے بھی بیشتر وہ نیوز اینکر ہیں جو پی ٹی وی کے ذریعے جن لوگوں کے دل و دماغ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کون سا ٹی وی چینل ہے جس کے اینکر کے بارے میں 20 لوگ یہ مارکیٹ میں کھڑے ہو کر رہ دیں ہاں پی ٹی وی کی سکرین پہ یہ آتا ہے، پی ٹی وی کی سکرین پہ یہ آتی ہے؟ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ان 8 لوگوں میں سے کون سا ایسا نیوز اینکر ہے جس کا تلفظ اعلیٰ ترین درجے کا نہ ہو؟ ان 8 نیوز اینکرز میں سے کون سا ایسا نیوز اینکر ہے جس کا کانٹینٹ، جس سے بہتر کانٹینٹ مارکیٹ کے کسی اور اینکر کا ہو؟ ان 8 نیوز اینکرز میں سے کون سا ایک اینکر ایسا ہے جس کی کاپی اچھی نہ ہو؟ ان 8 نیوز اینکرز میں سے کون سا ایک اینکر ایسا ہے جو بڑی بڑی ٹرانسمیشنز نہ ہینڈل کرتا اور وداؤٹ پرومپٹر، وداؤٹ ایننگ؟ میں بیٹ لگاتا ہوں آپ کو کہ آپ ان کو بٹھا دیں اور ان کو بٹھا دیں، آپ پاکستان کی تاریخ 1950 سے لے کر آج تک کہیں کہ آپ سکرین پہ بغیر کسی ہیلپ کے ٹاک بیک اتار دیں، مائک لگا ہو اور انہیں کہیں کہ بولیں۔ اگر ان میں سے ایک بچہ بھی بول گیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جرنلزم کی فیلڈ میں 15 سال جھاڑو مارا ہے صرف۔ آپ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا بند کریں۔ ارشد صاحب، کترینہ صاحبہ، بڑی چینج آپ لاتی ہیں، آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کی خوبصورتی کے راز جو ہیں وہ کبھی افشا نہ کرے۔ مہربانی کریں آپ کہ آپ اس نیشنل سکرین کے ساتھ، انٹرنیشنل سکرین کے ساتھ کھلواڑ بند کریں۔ یہ جو بھنڈ ہوئے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، مان لیا جی کہ آپ فمبل ایک نیچرل فینومینا ہے، سب سے ہوتا ہے۔ فمبل ہونا ایک الگ چیز ہے، ایک بار ہو تو غلطی ہوتی ہے، بار بار ہو تو گناہ ہوتا ہے۔ آپ کے پروڈیوسر تنگ آئے ہوئے ہیں، سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، کن نمونوں سے ہمارا پالا پڑ گیا ہے۔ 1.5 سال سے پرومپٹر آپ کا گڑبڑ ہوا ہوا ہے، خراب ہوا ہوا ہے، آپ نے اس کو آج تک ٹھیک نہیں کروایا، اس کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، سیٹوں سے دیہڑیاں لگتی ہیں، اس لیے آپ کے پاس سیٹ نئے آ جاتے ہیں ہر روز۔ نہ کریں اس طرح، آپ کی مہربانی ہے، جتنا آپ نے کھا پی لیا، لوٹ مار کر لی ہے، کافی ہے۔ اب باعزت طریقے سے آپ لوگ خود گھر چلے جائیں تو اچھی بات ہے، ادروائز آپ کو بٹر کا حال یاد ہونا چاہیے
ادروائز آپ کو پی ٹی وی کے پیپلز پارٹی کے ادوار میں آنے والے لوگوں کا حال یاد ہونا چاہیے. ادروائز آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ شریف آدمی کے ساتھ جب آپ انگلی کرتے ہیں نا تو اس کی حالت چیونٹی کی طرح کی ہوتی ہے, اور چیونٹی ہمیشہ ہاتھی کو مارتی ہے. اور یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے, وہ جب پڑتی ہے تو پھر وہاں سے چیخیں نکلتی ہیں اور وہاں سے رنگ سامنے آتے ہیں کہ آپ گول بول ہو جاتے ہیں. سو مہربانی ہے آپ سب کی کہ یہ جو نمونے اینکر آپ نے اکٹھے کیے ہیں ان کو ذرا کنکلوڈ کریں, رکھیں آپ ان کو بے شک, لیکن جو اسکرین ہے اس کے ساتھ مذاق نہ کریں. جو آپ کے مین فیسز ہیں ان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. جیو نے آج تک جنید پہ کمپرومائز نہیں کیا, ان کا مین فیس ہے, چل رہا ہے ان کے ساتھ. سو اگر آپ کے پاس ذرا سی بھی نیوز سینس ہے تو اس چیز کو فالو کریں. آئندہ آنے والے ویلاگس میں جو پی ٹی وی میں کہ را کے اور سی آئی اے کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بات کروں گا, اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ کی جو کیبنٹ کی میٹنگز ہونے جا رہی ہیں اس میں آپ نے دیکھا کہ مشاہد اللہ صاحب نے کیسے میرے موقف کو ایوان بالا میں ڈسکس کیا ہے اور کس طرح انہوں نے چیزوں کو وہ لے کر چلے ہیں. سو کوشش ہے کہ حکومتی اور اپوزیشن جو بینچز ہیں وہ اداروں کو آباد کرنے پہ راضی ہو جائیں, برباد کرنے پہ نہیں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.